میری سیکنڈ ریفلیکشن سورہ الانعام سے ہے، ورس نمبر 43۔ اس میں تین میں انشاءاللہ چیزیں بتاؤں گا، 3 پوائنٹس۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا then why when our punishment came to them did they not humble themselves۔ پہلی چیز ہم نے دیکھا فلڈز نے کتنی تباہی مچائی، 2025 کے فلڈ کی بات کر رہا ہوں، پھر 2022 میں بھی آیا۔ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہوں گی اور ہمارے اپنے کچھ مسٹیکس بھی ہیں، بٹ یہ پہلو اگنور نہیں کیا جا سکتا احمد بھائی اور علی بھائی، کہ ہمیں اپنا اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم پہ غضبناک تو نہیں ہے، اور سوشلی ہم رشوت، کرپشن، یہ چیزیں، سوشل انجسٹس جس معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا تو کرتا ہے انسانوں کو، ریمائنڈرز تو بھیجتا ہے۔ تو پہلا لیسن تو ہم سب کو یہ لینا ہے حیثیت قوم کہ ہم کیا ہمبل ہو رہے ہیں یا اور مزید ہم جو ہے نا وہ مسٹیکس کرتے جا رہے ہیں، پہلی چیز۔ اور اگر مسٹیکس کرتے جا رہے ہیں تو پھر یہی ہے کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ کہ بٹ دیئر ہارٹس بیکیم ہارڈنڈ، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اور پھر ایک اور فیکٹر بھی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر شیطان جو ہے وہ مزین کرتا ہے انسان کے اعمال۔ ظاہر ہے دل پہ جب کالا دھبا لگ گیا، میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھو اس حدیث پہ عمل کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانٹیکسٹ حدیث کا بیان کر رہا ہوں، کہ جب تم کو برا عمل کرو تو فوراً سے نیک عمل کرو۔ وجہ یہ ہے کہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر تم نہیں کوئی نیک عمل کرو گے وہ پھیل جائے گا اور پھر دل کالا ہو جائے گا، اور پھر جب دل کالا ہو جائے گا اس پہ ایک ران آ جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، تو پھر دیکھیں نیکی نیکی نہیں لگے گی، بدی بدی نہیں لگے گی، پھر لوگ یہ کہیں گے یار اس میں کیا برائی ہے۔ جیسے ہم کئی لوگوں کو کچھ سمجھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اس میں کوئی برائی نہیں نظر آتی، حالانکہ وہ ایویڈنٹلی فطرت غیر فطری کام بھی ہیں اور شیطانی کام بھی ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس ایک تو سٹیٹ سے بچائے کہ دل سخت ہو جائے، اور پھر شیطان ایسے دل پہ اور اٹیک کرتا ہے، وہ اور مزین کر کر کے انہیں دکھاتا ہے تم تو بیسٹ جا رہے ہو، یہ تو بہترین کام ہے۔ جیسے لوگ کانسرٹس کے لیے ساری رات جاگتے ہیں، اب کانسرٹس میں کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ بھی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے کہ دکھی انسان چلو کچھ کانسرٹ اٹینڈ کریں گے، ڈانس کریں گے، گانے سن لیں گے تو چلو ان کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ تو دیر آر سو مینی ویز شیطان میکس دیز تھنگز اٹریکٹیو۔ تو میں یہاں پہ ایک کورس بھی میں نے کرایا تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا سائیکالوجی بھی تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ کس طرح انسان گناہ کرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا سائیکولوجیکلی۔ پہلی تو چیز ہے کہ برین آپ کا ہائی جیک ہو جاتا ہے، ڈوپامین کی ویلیو جب بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ گناہ کی وجہ سے بڑھتی ہے نا، گناہ سے بھی ڈوپامین ملتا ہے، پلیجر ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کا برین جو ہے نا جیسے جی پی ایس سسٹم آپ کا کوئی ہائی جیک کر لے چیز گاڑی کا، تو آپ کی گاڑی جو ہے نا ہمیشہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے، کیونکہ جی پی ایس سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے۔ تو پھر انسان نا بار بار اس طرف جاتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہے، پلیجر دیتی ہے، اب برین ہائی جیک ہو چکا ہے، پورا اس کی پلیجر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی۔ پھر ول پاور لمیٹڈ ہو جاتی ہے، جب آپ بار بار وہ چیز کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ول پاور ٹوٹتی ہے، شیطان اور اس کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پری لوڈڈ اسکرپٹ ہے نہیں، یعنی کوئی پری لوڈڈ ایفرٹ نہیں ہے، آپ نے کوئی پاتھ وے اس سے بچنے کا نہیں بنایا ہوا ہے۔ جیسے الارم بجتا ہے کہیں فائر الارم، تو ہم سب کو ایک پری لوڈڈ اسکرپٹ سکھایا گیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھاگنا ہے، ایمرجنسی ڈور یہ ہے، یہاں سے ایگزٹ لینی، یہ کر۔ اب ایک بندے کو بتایا ہی نہیں گیا فائر الارم بجے گا تو آپ نے کرنا کیا، تو وہ تو ادھر ادھر دیکھے گا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پری لوڈڈ اسکرپٹ ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی پاتھ وے بھی نہیں بنایا ہوا اس سے نکلنے کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایموشنل ریزننگ اور انکانشیس ریزننگ آ جاتی ہے کہ یار سب کر رہے ہیں، خیر یہ بھی کوئی گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں جا کے معافی مانگ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہاؤ ڈز اٹ ورک، برین جو ہے وہ، اور یہ پوری یہ آیت بھی یہاں پہ نظر آ رہی کہ شیطان بھی انوالوڈ ہے، شیطان باقاعدہ جا کے وہ اور ڈیفینس میکنزم دیتا ہے، کر لے خیر ہے، کوئی بات نہیں، سب کر رہے ہیں، تیری مجبوری ہے، یہ تو چل تو زنا تو نہیں کر رہا نا، کم از کم یہی چیزیں دیکھ رہے تو تیری مجبوری بن چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں دل کی سختی سے بچائے اور شیطان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے ہمبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبمٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر علی بھائی۔ سورہ انعام اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو سورہ انعام جس سے ہم نے بھی بات بھی کی کہ سورۃ الانعام جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو مین موضوع اگر آپ موضوعات دیکھیں گے تو مکی صورتیں
عقیدہ درست کرنے کے بیسیکلی ان کا مقاصد جو پرائمری مقاصد ہیں وہ عقیدے کو درست کرنا ہے. اور عقیدے کے اندر اگر آپ سورۃ الانعام دیکھیں گے، سورۃ الانعام توحید سے بھری ہوئی ہے. آپ اگر ورس نمبر 17، 40، 41، 63، 64 اگر ان کے کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی یہ توحید سکھاتے ہیں. یہاں پہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نا تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. اسی طریقے سے آگے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان سمجھا دیا نا. یعنی ہم جب لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، انسان جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو انسان یا تو کسی نفع کا سوال کر رہا ہے یا تو کسی شر سے بچنے کے لیے سوال کر رہا ہے. تو اگر ہر قسم کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز سے سمجھاتے ہیں. ورس نمبر 40-41 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے سوال کرو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. خلاصہ یہ یعنی تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے نا ان سب کو بھول جاؤ گے. اور اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو لپیٹ دیا آیت نمبر 63-64 کے اندر کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں اندھیروں اور جو زمین اور دریاؤں کے اندھیرے ہیں ان میں سے کون بیسیکلی نجات دیتا ہے، یعنی ان کے طوفانوں میں ان کی تکلیفوں میں کون نجات دیتا ہے. تم تدعونہ تضرعا وخفیہ، تضرعا وخفیہ، تم اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑاتے ہوئے تنہائیوں کے اندر پکارتے ہو اور کیا کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. یا اللہ اگر یہاں سے بچا لے گا نا تو ہم یقیناً شکر گزار بندوں میں سے بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں ان مشکلوں سے بھی نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے بھی تمہیں اللہ نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی فریاد، بڑی سے بڑی فریاد انسان کو اللہ ہی کے سامنے رکھنی چاہیے. اس بات کو میں کنکلوڈ کروں گا ایک بڑی خوبصورت حدیث کے ساتھ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی تھی. اتنی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اے لڑکے میں آپ کو نا کچھ کلمات، کچھ چیزیں سکھاؤں گا. اور وہ کیا کلمات ہیں، کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو احفظ اللہ یحفظک. اے عبداللہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری سیٹ کی ان کے اندر اندر رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اپنی ان اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرو گے، یو ول فائنڈ اللہ whenever you need him، یعنی ہر ضرورت میں تم اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار پاؤ گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کی حفاظت کرو، تم ہر سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر پوری لوگ انسانیت بھی اگر ایک طرح جمع ہو جائے نا تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے، نہ وہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں. تو انسان کو سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہر قسم کی تکلیف سے نجات اللہ نے دینی ہے، ہر قسم کا نفع اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو اور کوئی درگاہ نہیں جس کے آگے انسان جھکے. وہ صرف اللہ کی درگاہ ہونی چاہیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے. یعنی یہی سب سے جو ہمارا بڑا کمپریہنسو ایک فریز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہی ہے پھر انشاءاللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. بارک اللہ فیک.